فونیٹکس کے آخری ٹاپک ریسیو پروننسیشن پہ ابھی ہم بات کریں گے. ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 66 پہ دیا ہوا ہے. اس کے پہلے پیراگراف سے ہم اپنی باتوں کو شروع کریں گے کہ ریسیو پروننسیشن ہے کیا. آر پی بھی اس کو بولا جاتا ہے. فرسٹ پیراگراف سوشل ایکسنٹ ہے، بیسیکلی یہ انگلش لینگویج کا جس کو آر پی کا نام دیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آر پی ہے کیا چیز. آر پی ہی کی وجہ سے باقی چیزیں باقی اس کے ساتھ ساتھ وہ چلتی ہیں. تو کون سی آر پی یا کیا ہے آر پی؟ آپ نے بی بی سی والوں کو انگلش بولتے ہوئے سنا ہوگا، آپ نے سی این این کو بھی سنا ہوگا، آپ نے اور بھی انگلش نیوز جو چینلز ہیں مختلف دنیا کے ان کے اندر انگلش بولتے ہوئے سنا ہوگا. مختلف طریقوں سے سارے اپنے اپنی اسی انگلش لینگویج کو بول رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ایکسنٹس ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقوں سے وہ اس کو پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں ورڈز کو. لیکن وہ ایکسنٹ جو کہ بیسیکلی سوشل ایکسنٹ ہے اور جو بعد میں جا کے ان کی جو اسٹینڈرڈ جب وہ اسٹینڈرڈ لینگویج بھی بنا، جو ان کی اکیڈیمیا کی لینگویج بنا، اور وہ زبان جو کہ پھر بعد میں استعمال ہونی شروع ہوئی کتابوں کے اندر، براڈ کاسٹنگ کے اندر، اس کو انہوں نے آر پی کا نام دیا، ریسیو پروننسیشن کا نام دیا. اور ہم بھی جب کبھی بات کرتے ہیں تو ہم واولز کو سارے واول یہ نہیں کہ اسکاٹش کو یا آئرش کو یا آسٹریلین کو یا ساؤتھ افریقن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں واول کو، بلکہ ہم آر پی واولز پہ بات کرتے ہیں، آر پی کانسوننٹ پہ. تو ہم اس پہ بات بھی کرتے رہے. اور آپ کے ذہن میں ضرور یہ کوشچن آتا ہوگا کہ آر پی بولا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آر پی کا مطلب یہ جو انگلش لینگویج کی جو اسٹینڈرڈ جو ہے نا، جو ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہے، اس کے حساب سے بات کی جا رہی ہے. سو پہلا پیراگراف دیکھیں گے پیج نمبر 66 پہ کہ آر پی جو ہے بیسیکلی ایک انسٹنٹلی ریکگنائزبل ایکسنٹ ہے جس کو اکثر جو ہے وہ ٹپیکلی برٹش کے نام سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ ٹپیکلی برٹش ہے. اور اس کے لیے پاپولر ٹرمز اس ایکسنٹ کے لیے جو یوز کی جاتی ہیں، دا کوئنز انگلش، آکسفورڈ انگلش یا بی بی سی انگلش، یہ 3 ٹرمز اس کے لیے یوز کی جاتی ہیں جن کو جو ہے وہ یہ ساری کی ساری ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ ساری لٹل مس لیڈنگ ہے، تھوڑا سا مس گائڈ کرتی ہیں. کوئین کے بارے میں اگر آپ دیکھا جائے تو کوئین جو ہے، میں پہلا پیراگراف دیکھ رہا ہوں پیج نمبر 66 پہ. کوئین مثال کے طور پہ وہ جو زبان بولتی ہے وہ انگلش کی یونیک فارم ہے، جبکہ وہ زبان جو کہ ہم سنتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں یا جو بی بی سی کے اندر جو ہم سنتے ہیں وہ کسی ایک ایکسنٹ تک اب ریسٹرکٹڈ نہیں رہی. پہلے ریسٹرکٹڈ تھی، اب ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. تو جیسے میں نے بات کی کہ ایک اسٹینڈرڈ تھی، مطلب ایک زبان کے حساب سے، پھر اس کے اندر ساری چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں. سو سوشل ایکسنٹ ہے انگلش کا. آر پی سیکنڈ پیراگراف دیں گے. آر پی ایک ایکسنٹ ہے، ایک ڈائلیکٹ نہیں ہے. اور سارے آر پی جو اسپیکر جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ انگلش بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اسٹینڈرڈ انگلش آر پی کو نام دیا گیا کہ یہ ایک ان کی اسٹینڈرڈ زبان ہے جو کہ اکیڈیمیا کے اندر نیوز کا براڈ کاسٹنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے. سو اسٹینڈرڈ انگلش میں کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں نان اسٹینڈرڈ گرامیٹیکل کنسٹرکشنز، لوکلائزڈ جو ویکیبلری کریکٹرسٹکس ہے ریجنل ڈائلیکٹس کے، یہ چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہوتی ہیں. اسٹینڈرڈ اس لیے اس کو اسٹینڈرڈ بولا جاتا ہے کہ جب جو بندہ آر پی بول رہا ہوگا آپ اس کو دیکھ کے یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ کس خطے سے تعلق رکھتا ہے. آر پی انگلش بولنے والا بندہ برطانیہ میں کہیں پہ بھی بول رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن اگر اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ انگلش ہے. لیکن اگر وہ نان اسٹینڈرڈ بولے گا تو نان اسٹینڈرڈ مینس کہ وہ کوئی ایک دوسرا ایکسنٹ بولے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جناب کون سے علاقے کا جو نا وہ زبان بولی جا رہی ہے. آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. پنجابی زبان کو ہی آپ دیکھ لیں یا اردو زبان کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ایکسنٹ سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ سیالکوٹ والا بندہ بول رہا ہے، یہ چکوال تلگنگ والا بول رہا ہے، یہ لڑکانے والا بول رہا ہے، یہ کراچی والا بول رہا ہے. تو ایک زبان ایسی بھی بندہ بول رہا تھا جس سے یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کس علاقے کا ہے. وہ اسٹینڈرڈ لینگویج ہوتی ہے، اس سے یہ انڈیکیشن نہیں ملتی. نان اسٹینڈرڈ گرامیٹیکل کنسٹرکشنز نہیں ہوتے ہیں، لوکلائز ویکیبلری نہیں ہوتی، ریجنل ڈائلیکٹس کی ویکیبلری اس کے اندر نہیں ہوتی. تو اسی طرح انگلش کی بات بھی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آر پی بیسیکلی آر پی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریجنلی نان اسپیسیفک ہے. اس کے اندر آپ کو کبھی بھی یہ آئیڈیا نہیں ملے گا کہ اسپیکر کا جغرافک بیک گراؤنڈ کیا ہے.
آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کس خطے سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ ضرور آپ کو پتا چلے گا اس کا سوشل یا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی تعلیم کتنی ہے۔ آر پی بولنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے یا کدھر کا ہے، اس کی سوشل یا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا ضرور علم ہو جائے گا آپ کو۔ سو پیج نمبر 66 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے، آر پی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پروبیبلی موسٹ وائڈلی اسٹڈیڈ جو ہے وہ لینگویج ہے، ویرائٹی ہے اسپوکن انگلش کی دنیا کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسپوکن انگلش کی وہ ویرائٹی ہے جس کو بہت زیادہ لیول پہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ تقریباً یو کے کی پاپولیشن کا 2% حصہ جب وہ اس آر پی کو بولتا ہے۔ سو اسکاٹ لینڈ میں جائیں تو بہت کم لوگ بولتے ہیں، ناردرن آئرلینڈ میں بھی یہی حالات ہے۔ سو اس کی جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ویلز کے اندر بھی، یعنی کہ جو ان کا جو میجر جو ان کی کاؤنٹی ہے اس کے اندر بھی اس کی جو پریسٹیج ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا جب آپ انگلش کو آپ پراپرلی ڈسکرائب کریں گے، یعنی کہ آپ اس کو جب آپ ڈسکرائب کریں گے تو آپ اس کو اس آر پی کو جب آپ ڈسکرائب کرتے ہیں تو آپ اس کو انگلش کے نام سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں، جیسے کہ آپ اسے کہیں گے برٹش ایکسنٹ ہے، بیسیکلی انگلش کا نام دیتے ہیں ہم اس کو۔ تو جب ہم آر پی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آر پی کے بارے میں یہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ تقریباً 2% یو کے جو پاپولیشن ہے وہ یہ زبان استعمال کرتا ہے۔ سو ایک لیونگ ایکسنٹ ہوتے ہوئے آر پی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تھیوریٹیکل لنگوسٹک کانسیپٹ رہ گیا ہے، اور یہ ایک ایسا ایکسنٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنی ڈکشنریز بنائی، فونیمک ٹرانسکرپشن ڈکشنری کے اندر اسی پہ انہوں نے استعمال کی۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ جنرل امریکن کے ساتھ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں، جب کمپٹیشن کرتے ہیں تو آر پی کے ساتھ ہی اس کا جب وہ کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب فارن لینگویج ٹیچنگ جب کی جاتی ہے کلاس میں بچوں کو، تو پھر اس کے لیے انگلش ایکسنٹ جب پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت ہم انگلش لینگویج کی جو بات کرتے ہیں برٹش کے حساب سے تو وہ یہی ہوتی ہے، وہ آر پی ہوتی ہے۔ سو آر پی جو ہے یہاں پہ کیس اسٹڈی کے طور پہ انکلوڈ کی گئی ہے، یعنی کہ اس کا ایک گریٹر میرٹ ہے باقی انگلش ایکسنٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمیں ایک ایکسٹریملی فیملیئر ماڈل دیتی ہے، اور اس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں، یہ ایک ماڈل ہے، یاد رکھیے گا کہ آر پی کو دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی زبان اس سے کتنا قریب ہے، آر پی کے کتنا قریب ہے، کتنی اسٹینڈرڈ ویرائٹی کے حساب سے ہے، کتنا اس کے قریب ہے اور کتنا اس سے دور ہے۔ اور یہ آر پی ہی ہے جو آپ کو بیسس فراہم کرتی ہے کہ جب آپ نے آسٹریلین، امریکن، کینیڈین انگلش کے ساتھ کمپیئر کرنا ہوتا ہے تو آپ آر پی کا ہی حوالہ دیتے ہیں، آر پی کو آپ ریفر کرتے ہیں۔ تو پہلے 3 پیراگراف ہم نے ڈسکس کیے، چوتھا پیراگراف ہم پیج نمبر 66 پہ دیکھیں گے جہاں پہ ہم اس نام کی بات کرتے ہیں کہ اس نام میں کیا رکھا ہے۔ سو آر پی بیسیکلی کہ ینگ ایکسنٹ ہے لنگوسٹک ٹرمز میں دیکھا جائے تو ڈاکٹر جانسن نے ڈاکٹر جانسن ایک بڑا مشہور رائٹر تھا، لیکزیکوگرافر بھی تھا، ٹھیک ہے، ادیب بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر جانسن نے 1757 میں جو ڈکشنری لکھی، ڈکشنری آف دا انگلش لینگویج، تو اس نے یعنی کہ اس وقت کہتا ہے کہ اس وقت سے ڈکشنریز بنانے والا کام سٹارٹ ہوا تھا، تو اس نے ان پروننسیشن کو اس نے وہاں پہ نہیں ایڈ کیا جہاں پہ اسے کوئی اگریمنٹ جو ہے ایجوکیٹڈ سوسائٹی کے اندر یہ نظر آیا کہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، یعنی کہ وہ والے پروننسیشن فارمز جن کو پڑھی لکھی سوسائٹی نے ریجیکٹ کیا، پڑھے لکھے لوگوں نے ریجیکٹ کیا کہ یار یہ پروننسیشن اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو اس نے ایڈ نہیں کیا۔ ڈکشنری بنائی، ڈکشنری کے اندر چونکہ پروننسیشنز بھی دی جاتی ہیں تو اس نے ان پروننسیشن سجیشنز کو اس نے ایڈ نہیں کیا جو کہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی۔ سو اس میں ایک بات آپ کو پتہ چلی ہوگی کہ 1757 میں ڈاکٹر جانسن نے
انگلش لینگویج کی ڈکشنری لکھی. یہاں ایک بات آپ کو یہ بھی علم ہوئی ہوگی. اس کے بعد جو فریز ہے ریسیو پروننسیشن، یہ 1869 میں 1869 میں ایک لنگوسٹ تھا AJ ایلیس، اس نے یہ فریز کوائن کی تھی. اور یہ فریز اسی وقت کے ساتھ ساتھ یعنی کہ یہ اس نے تو کوائن کر دی، اس نے نام دیا، لیکن بعد میں ڈینیل جونز نے اس سے اپنی جو کتاب ہے انگلش پروننسیشن ڈکشنری جو اس نے 1924 میں لکھی، وہاں پہ اس نے اس کو باقاعدہ اس نے اس کو ایک شکل دی. اس کی ریسیو پروننسیشن کے حساب سے اس نے اٹھایا جو سوشل ایلیٹ کلاس کا جو ایکسنٹ تھا اس کو سامنے رکھ کے اس نے انگلش کی پروناؤنسنگ ڈکشنری 1924 میں ڈینیل جونز نے بنائی. یہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن تھا، ٹھیک ہے. اور پھر اسی کو پھر RP کا نام دیا گیا. سو جو ریسیوڈ کا ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی اس کا جو میننگ ہے یہاں پہ اوریجنل میننگ ایکسپٹڈ یا اپرووڈ ہے ایز ریسیوڈ وزڈم، ٹھیک ہے. ریسیوڈ کا مطلب ہے اپرووڈ، ایکسپٹڈ. ریسیو پروننسیشن کا مطلب ہے اپرووڈ پروننسیشن، RP اس لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو ہم RP کے اوریجن کو ہم دیکھ سکتے ہیں پبلک اسکولز اور یونیورسٹیز کے اندر 19 سینچری کے اندر جو انگلش لینگویج جو بولی جاتی تھی اس کو اس نے RP کا نام دیا. اس نے ایلیٹ کلاس کی، چونکہ اس نے بات کی جو بڑے جو اچھے اسکول ہوتے تھے نا وہاں پہ ایلیٹ کلاس کے بچے ان پبلک اسکولز میں یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے 19 سینچری میں. ڈینیل جونز نے یہ ٹرم انہی پبلک اسکولز کے اندر جو پروننسیشن تھی اس کو بیسیکلی ڈسکرائب کرنے کے لیے اس نے لگایا، جو کہ ایک سوشلی ایکسکلوسیو ایکسنٹ تھا، ٹھیک ہے. یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا تھا ایک پبلک اسکولز اور یونیورسٹیز کا، ٹھیک ہے. اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو رولنگ کلاس کے جو ممبر تھے وہ بڑھنا شروع ہوئے، ٹھیک ہے. پڑھے ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے جو ہے نا وہ بورڈنگ اسکول اٹینڈ کرنا شروع کیے، ونچسٹر میں، ایٹن میں، ہیرو، رگبی. اور پھر جب وہ آکسفورڈ، وہی لوگ جو آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویٹڈ ہوئے تو ان کے جو اسپیچ پیٹرن ہے وہ بیسیکلی لوکل ایکسنٹ کے اوپر بیس کرتے تھے. ایک لوکل ایکسنٹ ساؤتھ ایسٹ مڈ لینڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، رفلی لنڈن، آکسفورڈ اور کیمبرج. تو اسی کو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا اور دیئر فار گین اے یونیک اسٹیٹس پرٹیکولرلی ود ان دا مڈل کلاسز ان لنڈن. اب یہاں اس چیز کو غور کیجیے گا، میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہوا کیسے ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگلش کی جو ڈکشنری ہے وہ سب سے پہلی جو ڈکشنری بنی وہ ڈاکٹر جانسن نے 1757 میں ڈکشنری آف دا انگلش لینگویج کے نام سے اس نے بنائی. تو اس نے ان فارمز کو، ان پروننسیشنز کو اس نے ایڈ نہیں کیا جن کا ایجوکیٹڈ سوسائٹی کے ساتھ تعلق نہیں تھا، جو ایگریمنٹ کے ساتھ نہیں تھی، ٹھیک ہے. ایک ورڈ کی مختلف پروننسیشن بعض دفعہ دی جاتی ہیں. آپ انگلش کی ڈکشنری کو اٹھائیں، امریکن کی پروننسیشن بھی آپ کو ملے گی، برٹش کی بھی ملے گی. اس طرح 2-3 ایکسنٹس میں آپ کو بتایا جائے گا امریکن انگلش میں کیسے بولا جاتا ہے یا برٹش انگلش میں. تو اس نے کیا کیا، اس نے صرف ایجوکیٹڈ سوسائٹی کی فارمز کو اس نے ایڈ کیا. تو 1869 میں لنگوسٹ تھا AJ ایلیس جس نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کی. اس کے بعد پھر ایلیٹ کلاس کے جو لوگ تھے بورڈنگ سکولز میں چونکہ بچے پڑھتے تھے، وہ جو زبان تھی، اور یہ علاقہ کون سا تھا؟ ایسٹ، ساؤتھ ایسٹ مڈ لینڈ کا علاقہ تھا. وہاں کے جو بورڈنگ سکول تھے وہاں پہ جو بچے پڑھتے تھے، اور یہی بچے پھر آگے بھی گئے کیونکہ ان کے ساتھ جو زبان بولی جاتی تھی وہ نفیس زبان تھی، یعنی کہ وہ پیور زبان تھی. تو وہاں سے یہ RP پھر پیدا ہوئی، RP کا نام وہاں سے لگایا گیا. لیکن چونکہ یاد رکھیں کہ اگر زبان کے اندر پریسٹیج نہیں ہے، ریسپیکٹ نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی اس کے اندر اگر اس طرح کے الفاظ ہیں جو کہ معیوب قسم کے ہیں تو اس کی رسپیکٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی جب آپ نے زبان کو اسٹینڈرڈ لینگویج کا نام دینا ہے تو آپ ایک لے مین کی زبان کو اٹھا کے کبھی بھی نہیں دیتے، بلکہ آپ ایلیٹ کلاس کی، پڑھے لکھے طبقے کی زبان کو اٹھا کے اسٹینڈرڈ لینگویج کا نام دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا. یہ وہی لوگ ہیں جو ان پبلک اسکول میں پڑھتے رہے، پھر بعد میں ہی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنے، یہی ٹاپ پہ پہنچے، ٹھیک ہے. لنڈن کی مڈل کلاسز کے اندر یہی لوگ تھے، یہ ٹاپ کے لوگ تھے. تو انہی لوگوں نے پھر اس زبان کو جوڑ دیا گیا، RP کا نام دے دیا گیا کہ وہاں سے انہوں نے ریسیو کی. یہ ایک وائڈلی ایکسیپٹڈ ایکسنٹ تھا، ریکمینڈیڈ فارم تھی، اور یہ لوگ سارے کے سارے پڑھی لکھی آبادی تھی. اچھا، آگے بات کرتے ہیں RP پہ، پیج نمبر 66 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ، کہ یہ براڈ کاسٹر کی بھی چوائس ہے کہ اس کو پھر بڑی زیادہ امپیچوس اس کو ملی. اس کے بعد
لارڈ ریس جو کہ پہلا جنرل مینیجر تھا BBC کا، اس نے 1922 میں RP کو براڈ کاسٹنگ اسٹینڈرڈ کے طور پہ اڈاپٹ کیا، اور پھر یہیں سے یہ ٹرم BBC انگلش بھی جو وہ اس کا اوریجن بھی ملا. کہ اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ BBC انگلش کہاں سے ہے تو آپ نے بتانا یہ RP میں سے نکلی ہے، اور 1922 میں جو ان کا جنرل مینیجر ہے لارڈ ریس، اس نے RP کو براڈ کاسٹنگ کے لیے استعمال کیا، اس کو پھر BBC کا نام بھی دے دیا گیا. ہم نے جیسے شروع میں بات کی کہ یہ آپس میں کنفیوزنگ ہے کہ کوئین انگلش اور BBC انگلش، یعنی کہ یہ BBC انگلش بھی بیسیکلی اسی کے پیٹ سے نکلی ہے، RP کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے. کوئین انگلش تو ہے ہی نہیں نا، کوئین کی تو جو زبان ہے وہ یونیک لینگویج بولتے ہیں. شروع میں جیسے پہلے پیراگراف میں نے یہ بات کی تھی کہ کوئین کی جو لینگویج ہے وہ یونیک لینگویج ہے، جبکہ جو BBC انگلش ہے اس کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو وہ اسی سے نکلی. آکسفورڈ انگلش پیورلی مس لیڈنگ، کہ یہ لوگ چونکہ آکسفورڈ اور کیمبرج اور یہ اس علاقے کے لوگ تھے تو اس وجہ سے میں جوڑا جی آکسفورڈ انگلش ہے، اچھی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، یہ پبلک اسکول میں جو اچھی زبانیں کے جو پیوریفائڈ لینگویج جو بولی جاتی تھی اسی کو اٹھا کر RP کا نام دے دیا. ایسٹ مڈ لینڈ کے ساؤتھ ایسٹ مڈ لینڈ کا یہ ایکسنٹ تھا. سو پیج نمبر 66 پہ آخری سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ریٹس نے، یعنی کہ یہ جو تھا لارڈ ریٹس، اس کو اس چیز پہ بلیو تھا کہ اسٹینڈرڈ انگلش جس کو RP ایکسنٹ کے ساتھ بولا جائے تو پھر یہ انگلش کی سب سے زیادہ سمجھی جانے والی ویرائٹی ہوگی. سو UK کے اندر بھی یہ سب سے زیادہ سمجھی جائے گی اور اوورسیز کے اندر بھی. اور اس معاملے میں وہ بڑا محتاط تھا کہ اس نے کہ ریجنل ایکسنٹ سلیکٹ کرنے میں چوز کرنے میں بڑا ہی محتاط تھا کہ ریجنل ایکسنٹ اگر اٹھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کچھ لسنر جو ہے وہ ایلینیٹ ہو جائیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ زبان کو نہیں سمجھ سکیں گے. لہذا کسی حد تک اس کا یہ ڈیسیژن جو ہے ریس کا یہ ڈیسیژن انڈرسٹینڈیبل تھا، اور اس کا ایٹیچیوڈ نہ صرف سوشل، یعنی کہ اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس وقت کا وہ سوشل، اس وقت کے سوشل کلائمیٹ کے اندر بھی ریفلیکٹڈ ہے. کیونکہ RP جو ہے بیسیکلی وہ ارسٹوکریسی نے اس کو ریزرو کیا تھا اور ایکسپینسو پبلک اسکول اس کو پریزرو کرتے، یہی جگہ بولی جاتی تھی. لہذا میں نے جیسے بات کی کہ اشرافیہ کے لوگ یا مہنگے جو پبلک اسکولز ہیں ان کے بچے یہ زبان بولتے تھے. اس لیے دیکھا جائے تو بہت تھوڑی تعداد میں، بہت قلیل تعداد میں اس کو بولنے کے لوگ تھے، اور یہی پالیسی پھر آگے BBC کے اندر پریویل ہوئی کنسیڈریبل ٹائم میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اٹ کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا سم ٹائم نیگیٹو پرسن ریجنل ویرائٹیز آف انگلش. کیونکہ جب یہ صرف انہیں ایرسٹوکریٹک کلاس اور پبلک اسکول کے بچوں کے حساب سے ہے تو اس سے کیا ہوا، BBC نے جب اس چیز کو اڈاپٹ کیا تو نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ باقی جو ویرائٹیز ہے اس کے لیے نیگیٹو پرسیپشن پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں زبان کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ زبان ایک میڈیا جو ہے وہ ایک مین سورس ہے آپ کی زبان کو پروموٹ کرنے کا، تو وہ وہی زبان اسی زبان کو پروموٹ کرے جو اسٹینڈرڈ ویرائٹی ہو، نان اسٹینڈرڈ ویرائٹی نہ ہو، جو پورے کے پورے برطانیہ کو ریپرزینٹ کرے ہو، سارے کا سارا برطانیہ اس کو سمجھ رہا ہو، سارے کا سارا انگلینڈ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو. تو پیج نمبر 66 پہ آخری پیراگراف کو دیکھیں گے کہ ایک سے زیادہ RP کی بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ، ایک اسپیکر جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوکلائز پروننسیشن جب وہ استعمال کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں براڈ یا اسٹرانگ ریجنل ایکسنٹ. ٹھیک ہے، مائلڈ سافٹ بھی کہا جاتا ہے. وہ اسپیچ پیٹرن سٹلی ڈفرنٹ فرام RP اسپیکر، کہ وہ لوگ جن کے اسپیچ پیٹرن جو ہے وہ RP اسپیکر سے مختلف ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں مائلڈ یا سافٹ کی بات بھی کی جاتی ہے. سو ہم ایک اسپیکر کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ براڈ گلاسویگین ایکسنٹ ہے اس کا، اور دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں یہ مائلڈ اسکاٹش ایکسنٹ ہے. تو اس طرح کی ٹرمز جو ہیں یہ ان ایڈیکویٹ کنسیڈر کی جاتی ہیں جب آپ RP کا نام دیتے ہیں. گو کہ کسی بھی انگلش کی ورائٹی کے ساتھ RP کو جب آپ دیکھیں گے تو RP جو ہے وہ آپ اس کو کنفیوز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اسپیکر اٹ انکمپاسز وائڈ ویرائٹی آف اسپیکرز، کیونکہ زیادہ جو اس کے ویرائٹی اسپیکر کی تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، نیٹو لینگویج اس کی تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کو اب آپ پوسٹ اسپیچ کے ساتھ آپ کنفیوز نہیں کریں گے. RP کی ویریس فارمز کو آپ 3 کیٹیگریز میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پہلے براڈ کاسٹرز کی چوائس ہوئی، ایلیٹ کلاس ہی بولتی تھی، 2% لوگ تھے جو اس کو استعمال کرتے تھے.
جب یہ آگے کی جانب بڑھی تو پھر یہ آر پی جو ہے وہ جب عام آدمی کے پاس ہوئی تو پھر یہ بڑھنا شروع ہو گئی. اب کنزرویٹو آر پی جو ہے ایک تو یہ آر پی ہے جو کہ ٹریڈیشنل ویرائٹی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ پرانے اسپیکرز کے ساتھ اور ہسٹوکریسی کے ساتھ ہے. دوسرا مین اسٹریم آر پی ایک ایسا ایکسنٹ ہے جو کہ ایج، آکوپیشن، لائف سٹائل اس کے حساب سے بالکل نیوٹرل ہوتا ہے. اس سے آپ کو نہیں پتہ چلتا یعنی کہ اس بندے کی ایج کیا ہے، آکوپیشن کیا ہے، لائف سٹائل کیا ہے. کنزرویٹو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ارسٹوکریسی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم بات کرتے کہ بادشاہوں کے زمانے میں کہتے ہیں بادشاہ ایک آدمی سے کہتا ہے ہم اس کو حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں. وہ بادشاہ اکیلا ہوتا ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے یہ بادشاہوں کی زبان ہے. دس از واٹ دا وے. ٹھیک ہے، اسی طرح کا وہاں پہ بھی سلسلہ تھا. مین اسٹریم آر پی سے آپ کو نہیں پتہ چلتا. اور اس کے بعد ہے کنٹمپریری آر پی. یہ تیسری جو ہے اس کی کیٹیگری ہے. یہ وہ ہے جس کے اندر ٹپیکل ینگر اسپیکر جو ہے نا، یعنی کہ آنے والی جو نسل جو اس کو بولتی ہے. کنزرویٹو کون ہے؟ جو پرانی نسل کے لوگ ہیں یا ارسٹوکریسی کے لوگ ہیں. مین اسٹریم وہ ہے جس کے اندر آپ یہ نہیں ڈیفائن کر سکتے مرد ہے، عورت ہے، لائف سٹائل کیا ہے، کلاس کون سی ہے، آکوپیشن کیا ہے. لیکن کنٹمپریری آر پی کون سی ہے؟ وہ جو کہ ینگر اسپیکر کے ٹپیکل فیچر جس میں آپ کو ملیں گے. تاہم یہ سارے کے سارے ایک چیز کے اوپر یونائٹیڈ بائی دا فیکٹ دے ڈو ناٹ یوز اینی پروننسیشن دیٹ الاؤ اس ٹو میک assumptions اباؤٹ ویئر دے آر فرام ان دا یو کے. ایک بات یاد رکھیں، تینوں آر پی جو ہے ان کے اندر یہ assumption آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس سے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کدھر سے تعلق رکھتے ہیں. آر پی بیسیکلی یہی چیز ڈیفائن کرتی ہے، پورے وہ برطانیہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس میں یہ نہیں بتایا جا سکتا، پتا چلتا کہ یہ کدھر سے تعلق ہے. کلاس کا پتا چلے گا، ایج کا پتا چلے گا، یہ تو پتا چل سکتا ہے لیکن یہ نہیں پتا چل سکتا کہ یہ یو کے کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے. اور یہی اصل شناخت ہے آر پی کی. اس کے بعد آخری پیراگراف دیکھیں گے پیج نمبر 67 پہ کہ باقی ایکسنٹ کی طرح آر پی نے بھی گزرتے وقت کے ساتھ ارتقاء کا دور دیکھا، یہ بھی بدلتی گئی. تو جو وائسز جو ہے نا اس کے ساتھ ارلی بی بی سی براڈ کاسٹر جڑی ہوئی تھیں، اب وہ آہستہ آہستہ وہ اولڈ فیشن ہو چکی ہیں. زیادہ تر لوگوں کے لیے وہ اولڈ فیشنڈ ہے کہ جو پروننسیشن وہ کرتے تھے، جس طرح جس انداز سے بولتے تھے. آر پی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے. لہذا ہمارے جو ایٹیچیوڈ ہے ایکسنٹ کی جانب وہ بھی بدل رہے ہیں. 20th سینچری کی جو آر پی ہے اس کے اندر ایجوکیشن، اتھارٹی، سوشل سٹیٹس، اکنامک پاور کا زیادہ ہولڈ ہے. ان کی زبان، ان کی آواز اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو زمانہ تھا یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب ایجوکیشنل اور سوشل ایڈوانسمنٹ ایک دم ہوئی. تو اس سے کیا ہوا کہ بہت سے لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ تعلیم بھی حاصل کریں، سوشلی ایڈوانس بھی ہوں. تو وہ لوگ جنہوں نے یہ ان سہولیات کا فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، ایجوکیشن یا کیریئر کے حساب سے، انہوں نے پھر جو ہے وہ لوگ ایک پریشر میں تھے. ٹھیک ہے، they were to conform linguistically, thus adopt the accent of establishment or at least modify their speech towards. اب جو عام آدمی جب اس نے پروگرس کی، اس نے ترقی کی نا آر پی کے اندر آ گیا وہ بھی، تو اب وہ مجبور تھا یا تو وہ ان کی زبان بولے، ٹھیک ہے، کنسیڈریبل پریشر تھا اس کے اوپر، یا تو ان کا ایکسنٹ وہ اڈاپٹ کرے یا اپنے ایکسنٹ کو اس حد تک ماڈیفائی کرے، ان کے اسپیچ نارمز کے حساب سے ان کو ماڈیفائی کرے. ٹھیک ہے. سو ریسنٹ ایئرس کے اندر جو ہے نا اس کنٹینیوڈ سوشل چینج کی وجہ سے ہر ایوری ایکسنٹ از ریپرزینٹ ان آل واکس آف لائف ٹو وچ پیپل اسپائر. اسپورٹس، آرٹ، ہر جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہیں. سو فیور ینگر اسپیکر جو ہے نا ریجنل ایکسنٹ کے ساتھ وہ بولتے ہیں، وہ اس چیز کو نیسیسری سمجھتے ہیں ٹو اڈاپٹ دیئر اسپیچ ٹو دا سیم ایکسنٹ. بہت سے کمنٹیٹرز جو ہے وہ ینگر آر پی اسپیکر کے معاملے سے سجیسٹ کرتے ہیں آفٹن ٹو great lengths to disguise their middle class accent by incorporating regional features into their speech. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کمنٹیٹرز کے مڈل کلاس ایکسنٹ اس کے اندر پتہ چل رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ چھپاتے ہیں اپنی چیزیں، وہ ڈسکائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریجنل فیچرز کے اندر ایڈ کر کے اپنی اسپیچ کے اندر، تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ خود مڈل کلاس کے لوگ ہیں. سو آر پی کے بارے میں یہی ساری باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانی تھی. آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ آر پی بھی ارتقاء کے عمل سے گزری ہے. ٹھیک ہے، وہاں جس نے اس کو انٹروڈیوس کیا ایک شخص تھا
اے جے ایلس جس نے انٹروڈیوس کیا اس ٹرم کو، ڈینیل جونز اپنی کتاب اس کے حساب سے چلائی، ساؤتھ ایسٹ مڈ لینڈ سے آر پی کا جو تعلق ہے، اس کے بعد بی بی سی نے اس کو اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا یہ بندہ کس ریجن سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی 3 کیٹیگریز ہیں، کنزرویٹو، مین اسٹریم اور جو کنٹمپریری آر پی۔ یہ تھی ہماری باتیں رسی پروننسیشن سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔